اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبا کے بنو عمرو بن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کئی اصحاب کو ساتھ لے کر ان کے یہاں ان میں صلح کرانے کے لیے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لا سکے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اذان دی۔ ابھی تک چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہدایت کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر تم چاہو۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کی تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ نماز کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ پہنچے۔ لوگ بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، مگر جب بار بار ایسا ہوا تو آپ متوجہ ہوئے اور معلوم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ جس طرح وہ نماز پڑھا رہے ہیں اسے جاری رکھیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد بیان کی اور الٹے پاؤں پیچھے آ گئے اور صف میں مل گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ہدایت کی کہ اے لوگو، جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگتے ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا عورتوں کے لیے ہے، مردوں کو جس کی نماز میں کوئی بات پیش آئے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ جو بھی سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا۔ اے ابو بکر، جب میں نے اشارہ بھی کر دیا تھا تو پھر آپ لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟ انہوں نے عرض کی، کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ بات مناسب نہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2690 ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔